دنیا کی بالعموم اور پاکستان کی بالخصوص موجودہ صورتحال اور عالمی بحران کے اصل ذمہ دار کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کردار کو بطور مثال اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ اس عالمی بحران کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں کوئی بہت امیر ہے تو کوئی بہت غریب، اور اس طبقاتی فرق میں استحصال کمزور طبقے کا ہی ہوتا ہے، اور استحصال کی بھی بہت سی شکلیں معاشرے میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ تو قابل بیان بھی نہیں۔ یہ واقعہ ایک لاچار اور مجبور باپ کا ہے جس کا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور نہ ہی دوائی کے پیسے، تنخواہ خرچ کر چکا ہے، محلے میں موجود دکانوں سے ادھار کی حد بھی ختم ہو چکی ہے اور قرض کی امید بھی۔ مایوسی کے اس عالم میں وہ اپنی فیکٹری کے منشی کے پاس گیا کہ چند روپے ادھار لے سکے۔ پہلے تو منشی نے اس کا سر سے پاؤں تک پورا جائزہ لیا اور کہا کہ تم سیٹھ جی سے بات کر لو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیٹھ جی نے اس شخص کے حالات کی سنگینی کا اندازہ کیا، بات سنی اور بعد میں آنے کا کہا۔ سرمایہ دار کے اس دور میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو مجبور لوگوں کو اس حد تک گھسیٹتے ہیں کہ مدد مانگنے والا امداد کو کسی بھی شرط پر لینے پر مجبور ہو جائے۔ قرض لینے والے کے موجودہ اثاثجات اور وسائل کے مالک بننے کی غرض سے اس فرد کی مالی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور یہاں تک کہ اپنے مالی مفاد کے لیے کسی کی جان بھی لے لینا، پھر وہ جان کسی بھی ایک فرد کی ہو یا کئی سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں کی، اور اپنے مفادات کے لیے ان افراد کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ کسی مجبور انسان کی عزت کی پامالی ہو، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اقوام بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اس مالی مفاد کی بھٹی میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ چون کا ان لوگوں کی نہ مٹنے والی ہوس کی زر میں اگر کوئی ملک اجڑ جائے، قوم برباد ہو جائے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو بھی خانہ جنگی یا گروہی شرارت کہہ کر کیس بند کر دیا جاتا ہے، حقائق کو یکسر بدل دیا جاتا ہے اور مارنے والا ہی مسیحا بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ قصے کی طرف لوٹتے ہیں کہ سارا دن گزر گیا، بیماری میں شدت آ گئی، بچے کی جان لبوں پر آ گئی، باپ تڑپ اٹھا، سیٹھ جی کی طرف بھاگا۔ سیٹھ جی اس صورتحال کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے مدد مانگی تو سیٹھ جی نے اپنی شرائط بتائی۔ شرائط میں لکھا گیا کہ اتنی رقم اتنے عرصے کے لیے اس قدر سود پر دی جاتی ہے، مقررہ وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں اس مزدور کا آبائی مکان سیٹھ جی کو بازار سے کم قیمت پر فروخت کر دے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ایک طرف بھوک اور بیماری سے مرتا ہوا جگر کا ٹکڑا اور دوسری طرف سیٹھ کی کمینگی۔ مکان سے متعلق شرائط مان کر قرض اٹھا لیا۔ باپ کی طاقت اس درندہ صفت ذہنیت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ سیٹھ تو مکار تھا، وہ سود پر کڑی شرائط پہ قرض دے کر اس کی نسلوں کی مفادات کا سودا کر رہا تھا، جو کہ سیٹھ کا پرانا حربہ تھا۔ اس کے سامنے مجبور شخص چند ٹکوں کے عوض اپنے اور آئندہ نسلوں کے مفادات کو گروی رکھوا دیتا۔ اب ذرا نظر اٹھائیے، اپنے ارد گرد دیکھیے اور اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کیجیے۔ سیٹھ کی یہ سوچ صرف ایک فرد تک محدود نہیں، بلکہ فرد ہو یا ملک، قرض دینے والوں کی شرائط آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس سیٹھ کو اپنے پاس کام کرنے والے مجبور اور بے بس باپ پر اس مشکل وقت پر رحم نہیں آیا تو اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے حالات پیدا کیے کہ اس مجبور باپ کے پاس سیٹھ کی کڑی شرائط کو ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ علاقائی یا عالمی مالیاتی ادارے ملکوں اور قوموں کو ایسے حالات سے دوچار کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے، ایسے حالات پیدا نہ کرتے ہوں گے کہ مقروض ممالک مجبور ہو کے ان کی شرائط مان لیں۔ غریب اور کمزور ممالک کو امداد اور قرض کی آڑ میں سیاست، معیشت اور دیگر اہم شعبوں میں اپنی قومی خود مختاری پر سمجھوتا اور اپنے اثاثوں کو گروی رکھنا، اور قرض دینے والے ملکوں اور ان کی من چاہے سیاسی اور معاشی فیصلے تسلیم کرنا، حتیٰ کہ ان ملکوں اور قوموں کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا معمول کی بات ہے۔ بدقسمتی سے ایسی پست سوچ کے حامل افراد، گروہوں اور اداروں نے بہت طاقت حاصل کر لی ہے۔ ان کی نئی شرارت یہ ہے کہ اس بار اپنے سیاسی اور مالی اہداف کے حصول کے لیے پوری دنیا کو ایک نہ نظر آنے والی بیماری کی آڑ میں اندھے کنویں میں دھکیل دیا جائے۔
اسی آڑ میں کہ مظلوم انسانیت اس قاتلانہ حملے کے پس پردہ سرگرمیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب انسانیت اس اندیکھی بیماری کے خوف سے مرے گی یا نہیں، البتہ بھوک سے ضرور مر جائے گی، اور پھر اس مجبور اور لاچار انسانیت کو سیٹھ کی گندی استحصالی ذہنیت کے حامل دنیا کے چند امیر ترین خاندان اور ان کی اعلیٰ کار حکومتیں اور ادارے اور ان کی من چاہی شرائط کے سامنے مجبوراً سر جھکانا پڑے گا۔ اس باپ کی طرح قوموں کے پاس اب دو رستے ہیں، یا تو سیٹھ کی بات مان کر اپنے مستقبل کو گروی رکھ کر ساری زندگی ذلت و رسوائی میں گزارے، یا اپنی آزادی پر دل و جان سے بھروسہ کر کے عزت و وقار کو برقرار رکھے، اور جو وسائل درکار ہیں اس سے کوئی متبادل رستہ اختیار کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جن قوموں نے مشکلات کے باوجود محنت اور عظمت والا رستہ اختیار کیا، ترقی و کامرانی انہی کا مقدر بنی، اور اس کے لیے کوئی منشیوں سے کوئی امید نہیں، کیونکہ انہوں نے تو عالمی سیٹھوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ در حقیقت کسی گھر، خاندان، قوم یا ملک کی ترقی میں نوجوان نسل کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا سماج دشمن مفاد پرست گروہوں کا اصل ہدف بھی یہی نوجوان طبقہ ہوتا ہے جس پر یہ طاقتیں قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اب طریقہ واردات کوئی بھی ہو، مقصد معاشی استحصال ہی ہے۔ جب تک ملک کا نوجوان اپنی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، اپنے شعور کو نہیں بلند کرے گا، اپنے آپ کو کسی باشعور اجتماعیت کا حصہ نہیں بنائے گا، اور آگے بڑھ کر سوسائٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، تب تک بحیثیت قوم ایسی گھناؤنی سازشوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب کو مل بیٹھ کر اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور گرد و پیش میں موجود ایسی نیچ سوچ کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم یہ شعور پیدا کر لیں کہ کون سا سیٹھ، مالیاتی ادارہ یا عالمی طاقتیں اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے اقوام کو استعمال کر رہی ہیں۔ میں نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔